صبح کے نرم اجالے میں جنگل کے درخت ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ جھوم رہے تھے۔ روشنی کی کرنیں پتیوں سے چھن کر زمین پر بکھر رہی تھیں۔ چڑیوں کی میٹھی آواز ماحول میں ایک سکون پھیلا رہی تھی۔ اسی پرسکون فضا میں ایک کم عمر لڑکا علی اپنی بکریوں کو لیے جنگل کی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ علی روزانہ بکریاں چرا کر واپس آتا تھا، مگر تنہائی اس کے دل پر بھاری رہتی تھی۔ آج اس کے دل میں ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ دیہاتیوں کو ذرا گھبراہٹ میں ڈال دیا جائے۔ علی نے اچانک اونچی آواز میں پکارا، شیر آیا، شیر آیا! دیہاتی اپنے کام چھوڑ کر فکر مندی کے عالم میں جنگل کی طرف دوڑ پڑے، مگر جب وہ پہنچے تو وہاں کوئی شیر نہ تھا۔ علی کی ہنسی نے ماحول میں گونج پیدا کر دی۔ دیہاتی خفگی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز علی نے پھر وہی حرکت دہرائی۔ اس نے 2 بار پھر آواز لگائی، شیر آیا، شیر آیا! دیہاتی دوبارہ دوڑتے ہوئے آئے، مگر پھر بھی شیر کا نام و نشان نہ تھا۔ اس بار وہ سخت رنجیدہ ہوئے اور اسے کہا کہ جھوٹ کبھی خیر نہیں لاتا۔ تیسرے دن جب علی بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پھر اصلی شیر سامنے آ نکلا۔ اس کی گرج سے سارا جنگل لرز اٹھا۔ علی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ بے بسی کے عالم میں پکار اٹھا، میری مدد کرو، سچ میں شیر آ گیا ہے! مگر دیہاتی نہ آئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ علی ایک بار پھر جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ شیر نے بکریوں کو بھگا دیا۔ علی اکیلا بیٹھا سوچتا رہا، اور اسے پہلی بار یہ حقیقت سمجھ آئی کہ جھوٹ بولنے والا ایک دن خود اپنی آواز پر بھی یقین کھو بیٹھتا ہے۔ جب سچ بولنے کی نوبت آتی ہے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آتا،